تو جو کٹ گیا وہ جہنم کی طرف کٹ گیا. ید اللہ مع الجماع، اللہ کا ہاتھ اجماع امت پہ ہوتا ہے. تو یہ اجماع امت ہے، اسے ماننا ضروری ہے. اب امت کے اجماع کے حوالے عقیدہ حیات پہ کیا ہے؟ سب سے پہلے علامہ سخاوی کو لاتے ہیں. 200 کتابوں کا مصنف، اصولی، فقیہ، مفسر، محدث، مؤرخ، متکلم، مناصر، اپنے دور کے عقیدے کا امام حضرت علامہ شمس الدین سخاوی المتوفی 902 ہجری، وہ فرماتے ہیں نحن نؤمن ونصدق، ہمارا ایمان، ہماری تصدیق، بأنہ صلی اللہ علیہ وسلم حی فی قبرہ، حضور قبر میں زندہ، وأن جسدہ الشریف لا تأکلہ الارض، زمین کی مٹی حضور کے جسم کو نہ کھا سکے، وأن جسدہ الشریف لا تأکلہ الارض والاجماع علی ھذا، والاجماع علی ھذا. علامہ توسفی رحمہ اللہ اس کا ترجمہ کرتے تھے والاجماع علی ھذا، پوری دنیا کے مسلمان اس عقیدے پہ متفق ہیں. یہ ترجمہ علامہ توسفی کا ہے. تو وہ فرما رہے ہیں. اور علامہ حیثمی نے الدر المنزود فی الصلاۃ علی صاحب مقام المحمود کے صفحہ 95 پہ یہی عبارت ایذن کر کے نقل کی ہے. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، یہ المتوفی 911 ہجری ہیں، 9 سال بعد علامہ سخاوی کے فوت ہوئے ہیں. ان جلد 2 صفحہ 149 پہ یہ الحاوی پہ لکھا ہے ان نبینا حی بعد وفاتی، وفات کے بعد حضور زندہ ہیں. وانہ یسر بطاعت امتی، امت کی نیکیاں پہنچتی حضور خوش ہوتی ہیں. ویحزن بمعاصی العصاة، اور گناہگاروں کے گناہوں سے جب پہنچتے حضور ناراض ہوتے ہیں. وانہ تبلغ صلاۃ من یصلی علیہ من امتی، جو دور سے امتی صلاۃ پڑھتے حضور تک پہنچایا جاتا ہے. علامہ رشید احمد گنگوہی جن کی سند پہ یہ فخر کرتے ہیں حضرت البانی رحمہ اللہ کے واسطے سے، علامہ گنگوہی کی سند ہے. علامہ گنگوہی کی فتاوی رشیدیہ میں جلد نمبر 1 میں صفحہ نمبر 9 پہ یعنی 59 پہ اور 197 ان 2 صفحوں پہ ہے انبیاء کے سما میں کسی کو اختلاف نہیں، اور سما بغیر حیات کے نہیں ہوتا. پتہ چلا حیات میں کسی کو اختلاف نہیں. جب کسی کو اختلاف نہیں اسے اجماع کہتے ہیں. کسی کو اختلاف نہیں نا، اسے اجماع کہتے ہیں. اب توجہ رکھو ذرا. ایک مماتی مجھے کہنے لگا کہ بھائی یہ مولانا رشید احمد گنگوہی کا فتویٰ نہیں ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں مفتی شفیع صاحب نے امداد المفتین میں لکھا ہے کہ جتنے سماع موتا کے فتوے ہیں نا وہ مولانا یحییٰ لکھتے تھے، مولانا گنگوہی نہیں لکھتے تھے، تو اس لیے مولانا گنگوہی کا نہیں ہے. میں نے کہا پہلا جواب، مولانا یحییٰ مولانا رشید احمد گنگوہی کے شاگرد ہے، تو شاگرد استاد کی بات ہی لکھتا ہے. دوسری بات، شیخ زکریا کے والد ہیں اور بہت بڑے دیوبندی عالم ہیں، تو پتہ چلا دیوبند کا عقیدہ یہ لکھتے تھے. اور تیسرا جواب کہ یہ 2 فتوے ہیں فتاوی رشیدیہ میں، ایک مولانا یحییٰ کا ہے، ایک مولانا گنگوہی کا ہے. جو مولانا گنگوہی کے اس کے نیچے مولانا گنگوہی نے دستخط کیے اور وہ دستخط آج تک لکھے ہوئے موجود ہے، اور نیچے لکھا ہے رشید احمد وفیہ عنہ الجواب بہذا التفصیل صحیح. یہ 2 فتوے ہیں، ایک فتویٰ نہیں ہے. یہ جھوٹا پراپاگنڈا تمہارا نہیں چل سکتا. حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری نے شارح ابی داود، انہوں نے احمد رضا کے یار کے خلاف جو کتاب لکھی تھی، مولوی احمد رضا کا یار ہے عبدالسمیع رامپوری بریلوی ہے، اس نے کتاب لکھی تھی، کتاب کا نام تھا انوار ساطعہ در بیان مولود و فاتحہ. یہ کتاب رضا خانیوں نے لکھی اور یہ کتاب چھپی. مولانا رشید احمد گنگوہی نے فرمایا مولانا خلیل احمد سہارنپوری شیخ زکریا فضائل اعمال والے کے پیر کو اس کا جواب لکھو. حضرت علامہ مولانا خلیل احمد سہارنپوری نے اس کا جواب لکھا اور اس کتاب کا نام ہے براہین قاطعہ علی ظلام انوار ساطعہ در بیان مولود و فاتحہ. اس کے صفحہ 199 پہ حضرت علامہ سہارنپوری لکھتے ہیں عقیدہ سب کا یہ ہے کہ انبیاء قبروں میں زندہ ہیں. یہ سب کا یہ جو ہے یہ اجماع امت ہوتی ہے. اور محدث زمانہ ابو ذر زمانہ شاہ ولی اللہ سرحد حضرت علامہ نصیر الدین غور غشتوی رحمہ اللہ. نصیر الدین غور غشتوی کا نام آتا ہے تو میں رک جاتا ہوں. میں چکڑالہ آیا ہوں، بھائی عبدالباسط بیٹھے ہیں، بھائی عدنان بیٹھے ہیں ان کے پاس، تو شاید ان کو پتہ ہو میں حضرت قاضی قمر الدین پنجابی رحمہ اللہ کی قبر پہ گیا اور بالتکلف بالاسرار گیا. یا آپ کے قریب ہے کبھی جا کے فاتحہ پڑھ لو. قاضی قمر الدین پنجابی رحمہ اللہ یہ نصیر الدین غور غشتوی کے بخاری کے استاد ہیں. مولانا نصیر الدین غور غشتوی ابھی جو وہاں بیٹھے ہیں، مفتی فرید صاحب جو فوت ہوئے، مولانا سیف اللہ جو ہے مفتی سیف اللہ صاحب کے استاد مفتی فرید صاحب ہیں جو فوت ہو گئے ہیں. مولانا مفتی فرید صاحب کے استاد کا نام نصیر الدین غور غشتوی ہے اور نصیر الدین غور غشتوی کے استاد کا نام قاضی قمر الدین پنجابی ہے. اور یہ قاضی قمر الدین پنجابی جن کی چکڑالہ میں قبر ہے، یہ شخص کی وفات شیخ الہند سے بھی 11 سال پہلے ہوئی ہے. آپ قبر پہ جا کے دیکھو وفات 1909 لکھا ہوا ہے اور شیخ الہند کی 1920 ہے. 11 سال بعد شیخ الہند فوت ہوتے ہیں.
یہ قاضی قمر الدین پنجابی، ان کا ان سے بڑا واسطہ ہے، میرا بہت دل خوش ہوا ان کی قبر پہ جا کے، جتنے انوارات موجود ہیں نا تو سونے پہ سہا گیا۔ اللہ اکبر۔ کیا مسئلہ ہے؟ اچھا روزانہ آتے ہیں۔ توجہ، وہ فرماتے ہیں انبیاء قبروں میں زندہ، اس پر توجہ، اس پہ امت کے اتفاق ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی کے اشرف الجواب مماتی پیش کرتا ہے، اور اشرف الجواب میں یہ بات دکھاتے ہیں کہ وہاں لکھا ہوا ہے قبر جس میں مثالی ہے، جس میں مثالی، میں نے کہا وہاں لکھا ہوا ہے غریق یا حریق، جو جل جائے یا جو ڈوب جائے، اس کے لیے جس میں مثالی ہے، نبی نہ غریق ہے نہ حریق ہے۔ مولانا اشرف التھانوی نے لکھا صحابہ بھی متفق ہیں کہ انبیاء قبروں میں زندہ ہیں۔ اشرف الجواب مفتی کفایت اللہ دہلوی کی کفایت المفتی میں ہے، نبی قبر میں زندہ ہے اور سنت کا مذہب ہے۔ مولانا ادریس کاندلوی کی سیرت المصطفیٰ میں یہی ہے، نبی قبر میں زندہ اجماعی عقیدہ ہے۔ قاری محمد طیب قاسمی رحمہ اللہ کا یہی ہے، نبی قبر میں زندہ ہے، قبر کے قریب سلام سنتے ہیں، یہ عقیدہ اہل سنت کا ہے اور یہ قرآن و سنت سے ہم نے پایا ہے۔ یہ 12 حوالے میں نے اجماع امت کے لکھوا دی۔ باب ششم اعتراضات اور اس کے جوابات۔ عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وارد ہونے والے چند اعتراضات اور ان کے جوابات، ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کے ذہن میں جو بھی اعتراض ہو آپ اعتراض فرمائیں اور میں انشاءاللہ اس کا جواب دے کے جاؤں گا، کیونکہ جب تک سامعین کی بات نہ سنی جائے نا پھر بات نہیں بنتی، پہلے سامنے والے کی بات بھی تو سننی چاہیے نا۔ تو ادھر کوئی ساتھی پڑھے اور میں اس کو سنوں پھر تو کام ہے، اگر آپ کے پاس کتاب ہے تو۔ آپ نے تو کتاب بھی نہیں لی نا، آپ سادے بندے ہیں۔ زندہ رہے تو جینے کی سزا دیتی ہے دنیا، مر جائے تو بڑھ جاتی ہے انسان کی قیمت۔ میں یہاں شہید ہو جاؤں نا، آپ نے خوشی کا اظہار کرنا ہے تو مفتی صاحب آخری تقریر ساڑھے کل کی تھی سی، ٹھیک ہے نا؟ زندہ رہے تو بات ہی نہیں مانتے۔ آپ یہ کتاب اپنے پاس، مجھے پتہ ہے مجھے اس کتاب پہ کتنی تگ و دو کرنی پڑی ہے لکھنے کے لیے۔ چلو اللہ کرے میں آپ کے ذہن میں بات اتار پاؤں۔ مسلک اہل سنت والجماعت کے عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات اور ان کے جوابات۔ اہل سنت کا جو عقیدہ حیات النبی ہے اس پہ بعض لوگ اعتراض پیش کرتے ہیں۔ نمبر 1، حیات النبی پر تم لوگ جو آیت پیش کرتے ہو یہ آیت شہید کے متعلق ہے، نبی کے متعلق نہیں ہے، کیونکہ اس میں نبی کا لفظ بھی نہیں ہے۔ ہم نے اس کا جواب دیا اگر شہید کے لیے ہے تو تم لوگ شہید کو قبر میں زندہ مان لو، بات ہی ختم ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات حدیث پاک سے ثابت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہو کر فوت ہوئے ہیں، اور تم مماتی لوگ بھی مانتے ہو جب یہ آیت شہید کے لیے ہے تو نبی بھی اس آیت میں شامل ہے۔ کہنے لگے اس آیت میں نبی کا لفظ دکھاؤ۔ ہم نے کہا یہ عجیب اور بے وقوفی ہے، ایک بندہ اپنے ماں باپ کے منہ پہ جوتی مارے اور دوسرا اسے کہے یار حیا کر، ماں باپ کے منہ پہ جوتی مارتے ہیں؟ ماں باپ کے منہ پہ تو جوتی نہیں مارتے، تو ماں باپ کے منہ پہ جوتیاں مار رہا ہے تو شرم نہیں آتی؟ وہ کہے گا قرآن سے دلیل پڑھو، تو ہم یہی دلیل پڑھیں گے نا، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، کہ ماں باپ کو اف بھی نہیں کہنا چاہیے، یہی دلیل پڑھیں گے۔ تو وہ کہے گا یہاں تو اف کا لفظ ہے، جوتی کا لفظ ہے، مجھے جوتی کا لفظ دکھاؤ۔ تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے بابا اف چھوٹی چیز ہے، جوتی بڑی چیز ہے۔ جب ماں باپ کے حق میں چھوٹی چیز بھی منع ہے تو بڑی چیز تو اس سے بڑھ کے منع ہے۔ تو اسی طرح نبی کی شخصیت بڑی ہے، شہید کی شخصیت چھوٹی ہے، چھوٹی چیز کے لیے حیات ثابت ہے، بڑی چیز کے لیے اس سے بڑھ کے ثابت ہے، ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں اس آیت میں قبر کا لفظ نہیں ہے، ہمیں قبر کا لفظ دکھائیں۔ جواب، اس آیت میں لمن یقتل کا لفظ آیا ہے، اور میں پہلے بحث کر چکا ہوں لمن یقتل جسم ہے یا روح ہے؟ بولیے نا، جسم ہے، تو لمن یقتل جسم ہے، اور یہی جسم کے اوپر فعل قتل وارد ہوا اور یہی جسم قبر میں ہے، تو قبر کا لفظ بھی تو آ گیا نا، تو یہ جسم قبر میں ہے۔ اس کی مثال ہم نے ایسے دی ہے، ایسی ہے جیسے کوئی بے وقوف کہے کہ چائے میں تو دودھ ہے ہی نہیں، اگر دودھ ہے تو نکال کے دکھاؤ۔ ہم کہیں گے اس میں ملا ہوا ہے، سمجھ آنے والوں کو سمجھ آتا ہے۔ اس میں بھی ایسے ہے، لمن یقتل کے اندر قبر کا لفظ چھپا ہوا ہے۔ اس آیت میں لفظ آتا ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں احساس اور شعور نہیں ہے۔ ہماتی کہتے ہیں جب شعور ہی نہیں ہے تو پھر تم کیوں کہتے ہو زندہ نہیں ہے، زندہ ہے؟ جواب، شعور نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ لوگ مردہ ہیں، یہ جو لفظ ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ تم پیش کرتے ہو، اس کے پیچھے پڑھو، اللہ خود فرماتے ہیں بل احیا، بل احیا، بلکہ وہ
زندہ ہیں. تو جب اللہ نے کہہ دیا زندہ ہے تو اب تو کوئی اشکال نہ رہا. اور اگر تم کہتے ہو وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ کا معنی تمہیں شعور نہیں ہے تو کوئی شعور نہیں ہے. جب ہمیں زندگی کا شعور نہیں ہے تو تمہیں موت کا شعور کس نے دیا؟ مردہ ہے، یہ شعور تمہیں کب سے ملا ہے؟ جو جواب تمہارا وہی ہمارا. اور اگلی بات یہ ہے کہ جس چیز کا شعور نہ ہو وہ مردہ ہوتی ہے. ادھر کندھے پہ فرشتے بیٹھے ہیں، ہمیں تو شعور نہیں ہے، نہ کان سے دکھتے ہیں، نہ آنکھ سے دکھتے ہیں، نہ ناک سے دکھتے ہیں، نہ زبان سے دکھتے ہیں، نہ ہاتھ سے دکھتے ہیں، ہمیں تو نہیں دکھتے. تو اس کا شعور نہیں ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ ڈونگا فرشتے شہداء انا للہ تھا پہن فوت ہو گئے ہیں، مردہ ہیں. یہ کہاں کا اصول ہے؟ ایک بندہ کہنے لگا کون کہتے ہیں یہ آیت نبی کے لیے؟ تو ہم نے اس اعتراض کا جواب دیا کہ قرآن پاک کی تفاسیر میں مفسرین نے لکھا ہے یہ آیت نبی کے لیے. ہم پہلے صفحے پیش کر چکے ہیں احکام القرآن حضرت تھانوی کی، اور میں 22 تفسیروں کا حوالہ بھی آپ کو لکھوا چکا ہوں. اعتراض نمبر 6، عند ربہم یرزقون، شہید اپنے رب کے پاس کھاتے پیتے ہیں تو قبروں میں زندہ کیسے؟ جواب، یہ بات ثابت شدہ ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، تو کیا خدا قبروں میں نہیں ہے؟ اور دوسرا، ان الدین عند اللہ الاسلام، سورۃ آل عمران آیت نمبر 19 کہ دین اسلام اللہ کے پاس ہے. تو جرأت کرو مماتیوں، کہہ دو دین اللہ کے پاس ہے، ہم بے دین ہیں. کہنے لگے جس طرح دین اللہ کے پاس ہے اس طرح ہمارے پاس بھی. ہم نے کہا شہید جس طرح اللہ کے پاس رزق کھاتے ہیں اس طرح قبروں میں بھی کھاتے ہیں. لیکن اصل جواب وہی ہے جو میں نے آپ کو دیا تھا کہ عند ربہم قرآنی اصطلاح ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے بغیر بولیے نا، بغیر محنت کی چیز کھانا. اگر انبیاء شہداء قبروں میں زندہ تو پیشاب پخانہ کہا کرتے؟ اس کا جواب میں لکھوا چکا ہوں کہ جنت ہے اور جنت میں کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی. عقیدہ حیات النبی پر یہ جو ہم آیت پیش کر رہے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اس میں ماتی کہتے ہیں کہ یہ گاؤں والا آدمی تھا. دیہاتی اکثر ان پڑھ ہوتے ہیں، اور اس میں دیہاتی کا واقعہ ہے. ہم نے کہا ہمارا استدلال ان پڑھ دیہاتیوں سے نہیں ہے، ہمارا استدلال مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید کرنے سے ہے. سیدنا علی المرتضیٰ تو دیہاتی اور جاہل آدمی تو نہیں ہے نا. کہنے لگے گاؤں والے کی بات عقیدہ کیسے بن جاتی ہے؟ تو میں نے کہا علی المرتضیٰ کی تائید اور صحابہ کے اجماع سے یہ فیصلہ عقیدہ بن جاتا ہے، خالی گاؤں والے کی بات نہیں ہے. اعتراض نمبر 10، ایک مماتی کہنے لگا یہ واقعہ دیہاتی والا جو قبر پہ آیا یہ تو شرک کا چور دروازہ لگتا ہے. اور یہ واقعی ایسی بات ہے. عطا اللہ بندیالوی نے اپنی کتاب میں اس کو باقاعدہ لکھا ہے، کیا مردے سنتے ہیں میں، یہ شرک کا چور دروازہ ہے. سماع موتیٰ کا عقیدہ شرک کا چور دروازہ ہے. یاد رکھیں سماع موتیٰ میں اختلاف ہے. اکثر صحابہ سماع موتیٰ کے قائل ہیں. جب اکثر صحابہ سماع موتیٰ کے قائل ہیں تو جو کہے سماع موتیٰ کا عقیدہ شرک کا چور دروازہ ہے، یہ شرک کا فتویٰ صحابہ کرام پہ نہیں لگا رہا. بولیے، تو جو صحابہ پہ شرک کا فتویٰ لگا ہے یہ وکیل صحابہ ہے یا گستاخ صحابہ ہے؟ اس کو وکیل صحابہ کہتے. ایک جگہ قادری صاحب نے اس کا جواب دیا نا تو لوگ اٹھ کھڑے ہوئے. ایک دو بندے بیٹھے تھے وہاں، انہوں نے کہا یہ بات تم نے غلط کی. تو قادری صاحب فرمان لگے کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ وہ صحابہ پہ بھونک گیا، تم چپ رہے، اور میں نے بندیالوی کے پوچھل تو پیر رکھے تھے تسی اچھل پائے ہو. تمہیں شرم نہیں آتی؟ وہ صحابہ کو بھونک گیا ہے تو خیر ہے. تو یہ اس طرح کہتے شرک کا چور دروازہ ہے. میں نے پھر اس کا ایک اور جواب دیتا ہوں. میں کہتا ہوں ماتیو فیصلہ ہو گیا شرک کا چور دروازہ. ایک بات ہمیں سمجھاؤ، مولانا حسین علی الوانی مشرک تھے؟ نہیں، وہ تو بڑے موحد تھے. میں نے کہا اچھا، تحریرات حدیث ان کی کتاب ہے؟ کہتے جی صفحہ 396 پہ تو یہی واقعہ انہوں نے خود لکھا ہے. تو وہ امام الموحدین تو نہ ہوا، وہ تو امام المشرکین ہوا. پھر مولانا الوانی کو بڑا اچھا کہتے ہیں، اور وہی آدمی یہی واقعہ لکھ رہا ہے. تحریرات حدیث صفحہ 396 طبع اشاعت اکیڈمی کراچی، انہی نے خود چھاپی ہے. اور تمہیں مزے کی بات سناؤں، مماتی پہلے کتابیں چھاپتے ہیں پھر کتابیں چھپاتے ہیں، دیتے نہیں ہیں. میں گیا مماتیوں کے پاس کتاب لینے کے لیے، کوئی زمانہ ہوتا تھا تو میں خود جاتا تھا کتاب لینے کے لیے. آج کل اللہ پاک نے اس زمانے سے ممتاز رکھا ہے. تو مماتی مجھے جانتا تھا بھئی یہ بندہ ہماری کتاب لے جائے گا اور بینڈ بھی ہماری بجے گی. تو میں نے کہا بھئی آپ کے پاس تحریرات حدیث کتاب ہے وہ دے دے. نہیں ہے. میں نے کہا یہ پیچھے ٹھہری ہوئی ہے. پیچھے ٹھہری ہوئی تھی. کہنے لگا ایک ہی نسخہ ہے وہ ذاتی ہے. میں نے کہا دوسرا بھی ساتھ ٹھہرا ہوا ہے. اس کو نہیں پتا تھا دوسرا بھی ٹھہرا ہوا ہے نا. تو میں کہنے لگا دونوں ذاتی ہیں. میں نے کہا عجیب بات ہے. چلو واپس آ گئے. 300-400 روپے کی کتاب ہے. میں بیٹھا، میں نے کہا یا اللہ کوئی راستہ نکالیے، کتاب چاہیے تھی.
حوالے ہم نے اس کے پڑے ہوئے تھے اور یہ دیتے یہ تھے نہیں. میں چاہتا تھا انہی والی مجھے ملے جو ان نے چھاپی ہے. اتنے میں میرے ایک دوست ہیں مولانا کرم صاحب ڈی خان کے ایک دیہات کے, وہ تشریف لائے. وہ آئے نا, انہوں نے پیلا رومال ان کی طرح پہنا ہوا تھا اور سارا حساب کتاب انہی کی طرح لگتے تھے. تو میں نے کہا مولوی کرما تو میں ادھا پتھری لگتا ہے جو تو ایک کتاب تے لایا اندے کول بانج کے, کہتے مجھے کیسے دے گا. میں نے کہا یار وہ تمہیں نہیں جانتا, تم دیہاتی بندے ہو, تم اس کے پاس جاؤ. مولوی کرما صاحب ہونے تو پہنچ گیا, وہ اپنے کول بلایا, کوئی پانی پلایا, کوئی چاہ پلایا. اور ویکھے حضرت بڑی کتاب تسی رکھی ہوئی اپنے کول, حضرت الوانی رحمہ اللہ دے. ہاں آپ نے رکھی ہو اے تسی ویچن واسطے؟ ہاں میں تو خریدن واسطے تو ویچن, میں تو کاروبار. اچھا 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 یہ کنے ایک دی دے دے سو؟ یہ تو 400 روپے دے سو, 350 دی دے سو. میں کہا چاہ سے حضرت ایک دے دیو, 50 روپے رعایت بھی کی اور اسے دے دی, اور وہ لے کے میرے پاس آ گیا. وہ آج کل میرے پاس ہے کتاب, میں ان کو دکھاتا رہتا ہوں یار ایسے نہ دے, سیدھی انگلی سے گھی نہ نکلے تو ٹیڑھی انگلی سے نکالیں گے نا, کوئی طریقہ تو چلے گا اس کا. تو اس طرح ان کا حال ہے. پہلے کتابیں چھاپیں گے پھر کتابیں چھپائیں گے, بالکل نہیں دیں گے. چتروڑی کی کتاب قرآن مقدس یہ چھپی, اس کے بعد انہیں چھپائی. ایک مماتی نے یہ کتاب مجھے دی, پڑھو اس کو. وہ کتاب میں نے 10 جلسوں میں دکھائی اور میں بتاتا تھا, مماتیوں نے مجھے دیا. اس مماتی کو پتہ چلا نا, میرے گھر آ گیا, کہتے ہیں مولوی صاحب میں ٹوپی تیرے پیر تے رکھے نا, وہ کتاب واپس کر دے. میں نے یہ حال ہے. تو اسی لیے یہ بڑے حضرت ہیں. تو یہاں بھی وہی بات ہے کہ حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہی واقعہ لکھا جو انہوں نے خود چھاپا ہے. اچھا میں ایک بات مزے کی آپ کو ایک اور بتاؤں, یہ آپ حساب لگا لیں اور پھر اس کے بعد فیصلہ کریں. مولانا حسین علی الوانی مماتی نہیں تھے, یہ بات یاد رکھیں. مولانا حسین علی وہاں بھچروی دیوبندی تھے, مماتی نہیں تھے. اس کی کون سی دلیل ہے؟ سب سے بڑی دلیل, مماتی کب بنے ہیں؟ 1957 میں نا, اور مولانا حسین علی فوت ہوئے ہیں 1944 میں. کب فوت ہوئے ہیں؟ 1944 سے 54, کتنے سال ہو گئے؟ 10. 54 سے آگے گنے 55 56 57, کتنے ہو گئے؟ 13 سال پہلے وہ فوت ہو گئے تھے. میں نے ایک مماتی سے کہا تم کہتے ہو مولانا الوانی مماتی تھے؟ کہتے جی ہاں. میں نے کہا ہمیں تو کہتے ہو مردے سنتے نہیں ہیں, اور تم خود 13 سال پہلے مردوں کی رکنیت فارم پر کرتے پھرتے ہو. میں نے کہا کوئی گزارا کرو یار, کیا خواہ سے ان کو اپنے اس میں گھسیڑتے ہو. وہ کوئی مماتی شماتی نہیں تھے. ٹھیک ہے. اور مزے کی بات, جو تحریرات حدیث کتاب ہے مماتیوں کی, اس کتاب میں لکھا ہے سید کفایت بخاری نے کہ ان کی وفات 1940 میں ہوئی ہے. تو یہ انہوں نے بھی واقعہ لکھا ہے. تو جب انہوں نے واقعہ دیہاتی کا لکھا پھر کہہ دو وہ امام الموحدین نہیں تھے. اعتراض نمبر 11, اعتراض نمبر 11 وہی ہے جو میں آپ کو پہلے پڑھا چکا ہوں کہ نبی کی بیوی سے نکاح ہوتا ہے, شہید کی بیوی سے نکاح نہیں ہوتا. کہ شہید کی بیوی سے نکاح ہو جاتا ہے, نبی کی بیوی سے نکاح نہیں ہوتا. وجہ فرق, تو میں نے وجہ فرق آپ کو بتا دیا کہ دنیا میں بھی فرق تھا, آخرت میں بھی فرق ہے. دنیا میں کیا فرق تھا؟ شہید سوتا تھا, شہید کا وضو ٹوٹ جاتا, نبی سوتا ہے, نبی کا وضو نہیں ٹوٹتا. جب دنیا میں فرق ہے تو آخرت میں بھی فرق ہے. اور دوسرا فرق میں نے آپ کو بتایا زندگی کے مراتب میں فرق ہے, اور زندگی کے 3 مرتبے میں نے آپ کو سمجھائے تھے. کون سی جگہ سے؟ شکر ہے تو آدھا یاد ہوتا ہے, انسانی چہرے سے. ٹھیک ہے, انسانی چہرے سے, تو اس سے بندہ یاد رکھے. ایک بات اور بھی سمجھیں, مماتی کہتے ہیں ہم عقیدہ حیات کے قائل ہیں اور ہم اعلیٰ حیات کے قائل ہیں. صبح میں پڑھا چکا ہوں, اعلیٰ حیات مانتے ہیں, اوپر جنت میں زندہ مانتے ہیں. دیوبندی ادنیٰ حیات کے قائل ہیں, زمین میں زندہ مانتے ہیں. ہم نے اس کا جواب صبح میں آپ کو لکھوا چکا ہوں کہ یہ بات غلط ہے. ہم اعلیٰ حیات کے قائل ہیں, مماتی اعلیٰ حیات کے قائل نہیں ہے. وہ کیسے؟ دلیل یہ ہے, ہم کہتے ہیں نبی کی, یہ کہتے ہیں نبی اوپر جنت میں چل کے گیا ہے. ہم کہتے ہیں نبی کی قبر جنت کا باغ ہے, وہ جنت چلا کے اللہ نے نبی کے قدموں میں بھیج دی ہے. تو یہ اعلیٰ حیات ہے. نبی جنت نہیں گیا, جنت نبی کے پاس چل کے آئی ہے. اور ایک اعلیٰ حیات ہونے کی ایک اور دلیل بھی ہے. وہ کیا ہے؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, سورہ نمبر 92, سورۃ والضحیٰ, آیت نمبر 4. نبی علیہ السلام کی آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی سے بہتر ہے. ایک مماتی سے میں نے کہا یہی بات ہے؟ کہتے ہیں یہ ہے. میں نے کہا نبی دنیا میں سنتے تھے, آخرت میں نہیں سنتے, یہ کون سی بہتر ہوئی؟ قرآن تو کہتے ہیں بہتر ہے. خیرن, خیر اس میں تفضیل ہے, اخیر تھا نا, خیر بنا, تو اس میں تفضیل جسے انگلش میں کہتے ہیں سپرلیٹو ڈگری,
یہ تو سب سے بڑا درجہ ہے. تو حضور تو ادھر زیادہ سنتے اور تم کہتے سنتے ہی نہیں ہے. یہ اچھی تم نے آخرت کی اعلیٰ زندگی مانی ہے. یہ اعلیٰ زندگی نہیں ہے، یہ ادنا زندگی مان رہے ہو. ٹھیک ہو گیا. تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد قبر کی سما کے قائل ہونا پڑے گا. اور اگلی بات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ اقدس خود جنت ہے. روضہ اقدس جنت ہے، بلکہ جنت سے بھی اعلیٰ ہے. اس پر میں ایک بات آپ کو سناؤں. اعتراض نمبر 12 کے حصے میں ہمارا اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کی جو مٹی مبارک حضور کے جسم اطہر سے مس کیے ہوئے ہے، لگی ہوئی ہے، اس کا رتبہ عرش کرسی سے بھی افضل ہے، کعبۃ اللہ سے بھی افضل ہے. سمجھ آئیے؟ جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا تو ہماتی کہتے ہیں تم یہ عقیدت میں کرتے ہو، دلیل تمہارے پاس نہیں ہے. عقیدت میں بات کہہ دیتے ہو، دلیل آپ کے پاس نہیں ہے. ابھی کیوں؟ اس پر ہماتیوں کو چند شبہ سمجھے. ہماتی کہنے لگے اگر نبی کا روضہ افضل ہے کعبے سے بھی تو تم نبی کے روضے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، کعبے کی طرف منہ نہ کیا کرنا. سمجھے؟ نبی کے روضے کی طرف منہ کرو، کعبے کی طرف نہ کرو. میں نے کہا ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. ایک بات ذرا میں پوچھوں، آپ بتائیں گے؟ کہتے جی بولیے. میں نے کہا آپ کے نزدیک دنیا جہان کی تمام مخلوق میں افضل کعبہ ہے یا اس سے بھی بڑھ کے کوئی چیز آپ افضل مانتے ہیں؟ کہتے مانتا ہوں. میں نے کہا کون سی؟ کہتے عرش معلیٰ کعبے سے بھی افضل ہے. میں نے کہا پھر تو کعبے کی طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھا کر، اوپر عرش کی طرف منہ کر کے اللہ اکبر یوں کیا کر، سامنے نہ دیکھا کر. اب پھنس گیا. کہتے عرش افضل تو ہے لیکن حکم کعبے کا ہے. میں نے کہا روضہ اقدس کی مٹی افضل تو ہے، سجدے کا حکم کعبے کا ہے. ٹھیک ہے. استاد جی گھمن صاحب اس پہ ایک اور حاشیہ چڑھاتے ہیں، بڑا پیارا اور بڑا لطیف حاشیہ ہے. استاد جی فرماتے ہیں کہ دیوبندی کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہو، آندھی چلے اور مٹی ہماری آنکھوں میں پڑ جائے، ہم کعبے سے منہ پھیرتے نہیں ہیں. کعبے سے منہ، ہماتی اوپر منہ کر کے نماز پڑھے اور یوں کہہ کے نماز پڑھ رہا ہو، اوپر سے کوا گزرے اور کوئی چیز گرا دے تو نے بھی منہ پھیرنا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اس پر سوال اٹھتا ہے کہ کعبۃ اللہ اللہ رب العزت کا گھر ہے، عرش معلیٰ اللہ کا عرش ہے، وہ اس کی نسبت خدا کی طرف ہے اور اس مٹی کی نسبت مصطفیٰ کی طرف ہے، یہ افضل کیسے ہو گئی؟ یہ ہمارے دیوبندیوں کے ذہن میں بھی سوال اٹھتا ہے. اس کی نسبت تو حضور کی طرف ہے، اس کی نسبت خدا کی طرف ہے، یہ افضل کیسے ہوگی؟ یہی بات ہے. عقیدے سے ناواقفی کی دلیل پہ، وجوہات پہ یہ اعتراض اٹھتا ہے. عقیدے سے ناواقفیت ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ عرش میں بیٹھا ہوا ہے، یہی عقیدہ ہے. یہ تو غیر مقلدوں کا ہے. اگر اللہ عرش پہ بیٹھے ہوئے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، تو جو کسی جگہ پہ بیٹھے اسے مکین کہتے ہیں، جس جگہ پہ بیٹھے اسے مکان کہتے ہیں. اور یہ اصول ہے کہ مکان مکین سے بڑا ہوتا ہے. دیکھو نا، میں اس جگہ میں بیٹھا ہوں تو یہ مجھ سے بڑی ہے نا، تبھی میں اس میں بیٹھا ہوں، ورنہ تو نہ بیٹھ سکتا. مسجد آپ سے بڑی ہے نا، تبھی آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، ورنہ تو آپ نہ بیٹھ سکتے. تو اگر اللہ عرش پہ بیٹھے ہیں تو عرش ہو گیا بڑا اور نعوذ باللہ اللہ کی ذات ہو گئی چھوٹی. تو جب اللہ چھوٹے اور عرش بڑا تو پھر اللہ اکبر نہ کہا کرو. نہیں سمجھے؟ اللہ اکبر نہ کہا کرو. اللہ اکبر کا کیا معنی ہے؟ سب سے بڑا کون ہے؟ تو پھر تو العرش اکبر کہا کرو نا، کیونکہ عرش کو بڑا من نہیں بیٹھے ہوئے والتے. تو یہ ہم نواقفی کی دلیل ہے، ہم اس لیے عرش معلیٰ کی بات کرتے ہیں. عرش اللہ رب العزت کی مخلوق ہے، اللہ کا قبضہ ہے عرش پہ. جیسے اللہ پوری کائنات میں ایسے عرش پہ بھی ہے، لیکن صرف عرش پہ نہیں ہے. اللہ تو پوری کائنات میں ہے، جسم سے پاک ہے بس. تو عرش کی نسبت خدا کی طرف ہے، کعبے کی نسبت بھی خدا کی طرف ہے، لیکن اللہ اس میں چمٹے ہوئے نہیں ہے، نعوذ باللہ بیٹھے ہوئے نہیں ہیں. بخلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو ایک جگہ محدود ہے. حضور تو مخلوق ہیں، اعلیٰ مخلوق ہیں، افضل مخلوق ہیں، اشرف مخلوق ہیں، سید البشر اکمل البشر ہیں. رسول اللہ تو ایک جگہ ہیں. حضور کے ساتھ تو مٹی مس کیے ہوئے ہیں، اللہ کے ساتھ تو کوئی چیز مس کیے ہوئے نہیں ہے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، وہاں تو کچھ بھی آتا نہیں کر سکتی. تو اسی لیے اللہ ہر جگہ ہے اور حضور صرف ایک جگہ ہے. اگر کعبے کو افضل کہتے ہو کہ اللہ ہے تو اللہ تو ہر جگہ ہے، پھر ہر جگہ کو حضور کی مٹی سے افضل کہو.
تو اسی لیے اللہ والی بات نہیں ہے، حضور کی مٹی افضل ہے۔ ایک دلیل اور، وہ کون سی؟ یہ ہمارے ذہن میں خیال تب اٹھتا ہے، توجہ رکھنا، جب ہم خدا اور خدا کی مخلوق کا تقابل سمجھ بیٹھتے ہیں۔ دیکھو یہ اللہ سے مقابلہ نہیں ہے، عرش معلی کا مفضول ہونا اور حضور کی مٹی کا افضل ہونا اللہ سے مقابلہ نہیں ہے، مخلوق کا مقابلہ ہے، خالق کا مقابلہ نہیں ہے۔ اللہ تو خالق ہے، اللہ کی بات چھوڑ دو، عرش بھی مخلوق، کعبہ بھی مخلوق، حضور پاک بھی مخلوق۔ بتاؤ افضل المخلوقات کعبہ ہے یا حضور ہے؟ عرش ہے یا حضور ہے؟ تو جب افضل المخلوقات حضور ہیں تو حضور کی مٹی بھی افضل ہوئی ان مخلوقات سے، نہ کہ خدا سے۔ اس کا مقابلہ خدا سے نہیں ہے، اے مخلوق کا مقابلہ مخلوق سے ہے، سمجھے؟ ایک جواب اور، عرش حضور علیہ السلام کی سیر گاہ ہے، حضور نے سیر نہیں کی، اسرا بعبدہ، عرش ان اللہ زوالی الارض حتی رأیت مشارقہ و مغاربہ، حضور نے تو عرش کی سیر کی ہے۔ اے کاش رضا خانیت ہوتی نا تو میں زوالی الارض حتی رأیت پہ علم غیب پہ بات کرتا۔ توجہ، ساجی حیدری شیخ رحمہ اللہ کوئی حدیث پڑھتے تھے نا تو یوں فرماتے کہ موضوع نہیں ہے ورنہ میں اس پہ بات کرتا، تو ہم طالب علم سوچا کرتے تھے بھی اندے تو بھائی گا ہلکے رہی ہو سی بھائی تھی گئی ہے، لیکن ہوتی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عرش سیر گاہ ہے اور روضہ اقدس حضور کی رہائش گاہ ہے، اور یہ اصول طے ہے کہ سیر گاہ سے رہائش گاہ افضل ہوتی ہے، سیر گاہ سے رہائش گاہ افضل ہوتی ہے۔ ایک جواب اور، دیلمی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان موجود ہے، ما اکرم بقعۃ علی اللہ الا فیہ قبض نبیہ، زمین کا افضل ترین حصہ وہ ہے جس میں رسول اللہ کی اللہ نے روح مبارک قبض فرمائی ہے، افضل ترین، ما اکرم علی اللہ من بقع۔ تو جب صدیق اکبر حضور پاک سے سن کے اس زمین کو افضل کہہ رہے ہیں تو کعبہ بھی تو اسی زمین پہ ہے نا، یہ تو سب سے افضل ہے، نہیں سمجھے؟ یہ کعبے کا یہ معنی تھوڑی ہے کہ ہم کعبے کو سجدہ کرتے ہیں، یہ تو ہندوؤں والی بات آ جائے، ہندو نے کہا میں بت کو کرتا ہوں تو کعبے کو کرتا ہے، ہم نے کہا نعوذ باللہ الیاذ باللہ کعبے کو گرا دیا جائے پھر بھی ہم سجدہ اس طرف کریں گے، ہم تو تجلی خدا کو سجدہ کر رہے ہیں جو آسمان سے آ رہی ہے، تحت الثری تک جا رہی ہے۔ اگر کعبے کی عمارت کو سجدہ ہوتا تو صفا مروہ کی سائی اور مسجد بیت اللہ کے اندر نیچے والی منزل میں بھی تو لوگ نماز پڑھتے ہیں، تو نیچے کی منزل نیچے ہے، کعبہ اوپر ہے، تو یہ نیچے ٹھہر کے نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ کعبہ تو اونچا ہو گیا۔ یہ جو بندے جہاز میں جاتے ہیں وہ تو کعبے سے بھی اوپر ہو جاتے ہیں، تو جہاز میں منہ اس طرف کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ پوری دنیا کی ایئر لائن جتنی بھی ہیں، جتنے جہاز ہیں، ان میں کسی میں مسجد کی جگہ نہیں ہے سوائے سعودیہ ایئر لائن کے، پاکستان کی پی اے میں مسجد نہیں ہے جہاز کے اندر، سعودیہ میں مسجد ہے باقاعدہ 8 بندے اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں سعودی ایئر لائن میں، تو نماز پڑھی جا سکتی ہے وہاں، تو وہ بھی منہ کعبے کی طرف ہوتے ہیں، تو پھر کعبہ تو نیچے، تو ہم زمین کو سجدہ نہیں کرتے، ہم مٹی کو سجدہ نہیں کرتے، بلکہ اللہ کی حکم اور اللہ کی تجلی کو، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اسی لیے رسول اللہ کا روزہ عرش کرسی سے بھی افضل ہے، چھ جائے کہ تم کعبے کی بات کرتے، کرسی پہ اللہ بیٹھے تھوڑی ہے، اللہ کی جو کرسی ہے تو کرسی کا معنی یہ تھوڑی ہے 4 جنگ والی کرسی ہے تو اللہ سے ہوتے بیٹھے، وہ تو قدرت کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے بیٹھنے والی بات نہیں ہے۔ اس پر میں نے ایک مضمون لکھا تھا 2000 غالباً 8 میں، اور قافلہ حق نے اس کو چھاپا بھی تھا رسالہ میں، اس مضمون کا عنوان آپ دیکھ لیں، آپ کو قافلہ حق پرانا کہیں سے مل جائے نا، اس کا عنوان تھا اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے۔ اس میں نے 21 دلائل لکھے تھے کہ رسول اللہ کی روضہ اقدس کی مٹی عرش کعبے کرسی سے افضل ہے۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مکاتب رشیدیوں میں اس پر تفصیل سے بحث کی ہے، مکاتب رشیدیہ صفحہ 501 سے 511 تک شیخ زکریا نے پورے 10 صفحے اس پہ لگائے ہیں۔ اعتراض نمبر 13،
حضرت موسیٰ نے جو قبر میں نماز پڑھی تھی وہ آسمان والی تھی، زمین والی نہیں تھی، اس پر میں بحث کر چکا ہوں اور بتا چکا ہوں کہ یہ بات جھوٹ ہے۔ آسمان پہ کوئی قبریں نہیں ہوتی، قبریں زمین پہ ہوتی ہیں۔ اور حضرت موسیٰ نے نماز پڑھی تو اس حدیث میں لفظ ہے عند القصیب الاحمر، ساتھ سرخ ٹیلا بھی تھا اور ٹیلے زمین پہ ہوتے ہیں۔ اور اگلا لیلۃ اسریہ بھی اس کا لفظ ہے، اسرا یسری اسرا، رات کے وقت زمینی سفر کو کہتے ہیں۔ تو پتہ چلا جب حضور زمینی سفر کر رہے تھے یہ اس وقت کی بات ہے، اگر آسمانی بات ہوتی تو حضور فرماتے لیلۃ اعرج بھی، یہ آسمانی سفر کی بات ہے، یہ نہیں فرمایا۔ اصل مزے کی بات یہ ہے کہ مماتی بیچارے اس مسئلے پہ بہت سادے ہیں، قبریں زمین پہ ہیں یا آسمان پہ ہیں۔ مماتیوں کا نظریہ ہے یہ قبر نہیں ہے، یہ گڑھا ہے، قبر اوپر ہوتی ہے۔ ان سے پوچھو اگر یہ قبر نہیں ہے، قبریں اوپر ہوتی ہیں، یہ قبر نہیں ہے، تو بریلویوں کو مشرک کیوں کہتے ہو؟ وہ تو اس قبروں پہ سجدہ کرتے ہو تو قبر ہی نہیں ہے، انہوں کو تو مشرک نہ آکو۔ ایک حضرت اکاڑوی رحمہ اللہ فرماتے تھے میرے ساتھ ایک آدمی کے پاس، اس نے کہا یہ قبر نہیں ہے، تو میں نے کہا کہ آج جھولیاں چاہوں، بس دعا کرتے ہیں۔ اس نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا میں دعا کرتا ہوں اللہ جو بندہ اس قبر کو قبر مانتا ہے اسے یہ قبر نصیب فرما، اور جو بندہ اس قبر نہیں مانتا اسے یہ قبر ہی نصیب نہ فرما۔ آخ آمین، اب چپ ہو جائیں گے، آپ آمین نہیں کہیں گے۔ میں نے دو موقع ایسے دیکھے ہیں کہ مماتی آمین نہیں کہتے، ایک اس مسئلے پہ اور ایک یزید کے مسئلے پہ۔ یزید کے ساتھ پتہ نہیں ان کے کون سی رشتہ داری ہے، ہر مماتی ہر غیر مقلد یزیدی ہے، پیو لگتا نہیں پتہ نہیں، ان کوئی روحانی تو جسمانی اولاد ان پتہ نہیں، اتنی یزید کی حمایت کرتے ہیں، اتنی یزید کی حمایت کرتے ہیں، توبہ تو جتنی بھی ان کے ساتھ بحث کرو نا یزید کی محبت ان کے دل سے نہیں نکلتی۔ تو اس کا آسانی خلاصہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی یزید کے معاملے پہ آپ سے بحث کرے تو آپ کے بعد جھولیاں چاہوں دعا کر لیتے ہیں۔ میں کل قیامت میں حسن اور حسین کے ساتھ کھڑا ہوں، اب مماتی کو تو آمین کہیں، میں پھر دعا کروں گا بھئی اللہ اس مماتی غیر مقلد کا اشر کل قیامت میں شمر اور یزید کے ساتھ کہے آمین۔ ایک یزیدی مجھ سے بحث کرنے آیا، 1 بجے ہماری مسجد کی نماز ہے، پرانی بات ہے، ہم نماز پڑھ کے بیٹھ گئے، وہ بے ایمان لگا بیٹھے سب، یزید کے ہاتھ پہ صحابہ نے بیعت کی۔ تو میں نے کہا پھر کہتے صحابہ کا امیر ہے، میں نے کہا اچھا بخاری میں ہے صحابہ نے یزید کی بیعت توڑی، کہتے جی ہے، میں نے کہا اب امیر نہیں ہے، چل یہ تو جان چھٹی تے کران دکھایا میں تروڑا دکھا دیجیے، اب کیا بچا؟ اب بند، ایک دلیل دوسری، چلتا گیا کے زمانے میں ہم بھی یزیدی تھے، اللہ پاک نے ہدایت دی ہے، تو اللہ ہدایت پہ قائم رکھے۔ بحث ہوتی کسی کنارے نہ لگے، ٹھکانے نہ لگے بات، میں تو تنگ ہو گیا، 3 بجنے لگ گئے، میں نے کہا 2 گھنٹے ہو گئے یزیدی میرا سر کھا کے بیٹھا ہے۔ تو میں نے کہا یار چھوڑو، 8 10 15 20 بندے بھی جمع ہو گئے تھے، یار ڈو مولی جو لڑتے بیٹھے، ڈو ککڑ لڑیں تھے بندے باندھیں تھے، ڈو مولی لڑیں تھے کیوں نہیں باندھے؟ تو نے کہا اب دیکھتے ہیں بھئی پتہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ میں نے پھر آخری حلبہ یہی استعمال کیا، میں نے کہا بھائی ایسے ہے دعا کر لیتے ہیں، کہتے جی کون سا؟ میں نے کہا میں حسن حسین کا ہوں، محب ہوں، تو شمر یزید کا محب ہے، دعا کرتے ہیں میرا حشر کل قیامت میں اللہ حضرت حسین کے ساتھ کرے اور تیرا شمر اور یزید کے ساتھ کرے، چل آمین کہہ۔ جیسے اس نے ہاتھ اٹھایا، اس نے ہاتھ یوں کر کے یوں کرے، نہیں میرا حشر یزید نے اللہ تھی۔ میں نے کہا کیوں؟ اینا مقصد ہے کہ ڈھڈو تو بھی یزید دا قائل نہیں مکھا، ڈھڈو تو بھی یاد ہے بھئی یزید دا رولا خراب ہے، اتو کو لگا بیٹھے یزید واسطے، پتہ نہیں کیا یزیدیت ان کے اندر پڑی ہوئی۔ اسی طرح یہ قبر والا مسئلہ ہے، قبر کے مسئلے پہ مماتی کہیں گے قبر نہیں ہے۔ ایک مماتی ایک دن نے میرے سامنے ایک علمی موشگافی چھوڑی، میں نے کہا جی، کہنے لگا حضرت بات یہ ہے کہ شیخ ادھر آ جائیں، ملک صاحب پنکھ آ جائیں، ملک صاحب آپ توجہ میری طرف رکھیں۔ ایک مماتی ایک دن مجھے کہنے لگا کہ قبر کی 2 قسمیں ہیں۔ میں نے کہا جی بولیے کون سی قسم ہے؟ کہنے لگے ایک قسم ہے عرفی، ایک قسم ہے شرعی۔ میں نے کہا اچھا شرعی قبر کون سی ہوتی ہے، عرفی کون سی ہوتی ہے؟ کہتے ہیں شرعی قبر جو ہے وہ ہے اوپر آسمان والی قبر، عرفی قبر جسے عام طور پہ لوگ قبر کہتے ہیں وہ ہے قبر زمین والی قبر۔ میں نے کہا یہ جو آپ فرق کر رہے ہیں عرفی اور شرعی، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے؟ کہتے ہیں نہیں۔ میں نے کہا حدیث میں ہے؟ نہیں۔ کسی صحابی نے فتویٰ دیا ہے؟ جی نہیں۔ 4 ائمہ میں کسی نے امام نے فتویٰ دیا ہے؟ کہتے ہیں جی نہیں۔ میں نے کس نے کہا؟ کہتے ہیں شاہد التوحید نے کہا ہے۔ میں نے کہا شرم کر،
نہ قرآن نہ حدیث تو اپنی جماعت ڈو قبر گنتے بیٹھے. یہ ایک اس پہ یہ جھوٹ بولتے ہیں. اگر یہ قبر نہیں ہے، ہم مان گئے یہ قبر نہیں ہے، تو تم اپنے مردے یہاں کیوں دفناتے ہو؟ تم لفافے میں ڈال کے درختوں سے لٹکا دو. زمین زراعت کے لیے پاکستان ویسے بھی بڑا بدحال ہے، کچھ فائدہ ہو جائے گا زرعی معاملے میں. قبر بھی نہیں ہے، دفنائیں گے بھی ادھر. میں بہت حیران ہوں، اللہ کی قسم میں بہت حیران ہوں. میں نے کہا یار یہ بتا، نور الدین زنگی کے دور میں، وہ آپ کو واقعہ پتہ ہے نا، وہ آئے تھے یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک اکھیڑنے کے لیے. میں نے کہا تم سے تو وہ یہودی بھی اچھے تھے، وہ بھی جانتے تھے قبر یہی ہے، امت کا نبی یہی ہوگا، یہاں سے نکالو نعوذ باللہ. وہ بھی تھا تو کہتے نہیں صاحب ایک قبر کوئی نہیں. میں حیران ہوں. یہ جو حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، حدیث ہے اللہ میری قبر کو شرک کی آماجگاہ نہ بنانا. حدیث ہے، کہتے جی ہے. میں نے کہا یہ جو رسول اللہ نے دعا مانگی ہے تو اوپر والی قبر پہ کیا فرشتوں نے شرک کرنا تھا جو حضور دعائیں مانگ رہے ہیں؟ اور یہ جو حضور فرماتے ہیں واپس، حضور پاک نے وفات کے وقت جو بات کی ہے وہ یہی بات ہے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت نماز کی پابندی کرنا اور اپنے غلاموں اور ماتحتوں کا خیال کرنا. ایک بات حضور کی یہ تھی. اور دوسری بات تھی لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ یہودی عیسائیوں پہ لعنت کر دے، ان نے تو اپنے نبی کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. یہ جو حضور فرما رہے ہیں یہودی عیسائی اتنے چڑھے کھڑے ہوتے ہیں آسمان تھے، وہ تو ادھر سجدے کرتے تھے. حضور فرمائے یہ قبر، قرآن کہے یہ قبر، اور تس آکو نہیں سب نیلوی جی آکے قبر نہیں ہے، تو میں کیسے مانوں تمہاری بات؟ میں اس پہ بعضوں کا حیران ہو جاتا ہوں. اگر یہ قبر نہیں ہے تو قرآن کریم کی کتنی آیات اور احادیث نبویہ کا انکار لازم ہو جائے گا. قرآن کریم میں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کچھ بندے اٹھ پڑے، انہوں نے کہا ہمارے بندے جنگ میں زیادہ قتل ہوئے، باقیوں نے کہا نہیں ہمارے زیادہ قتل ہوئے. انہوں نے کہا چاہو قبریں گنتے ہیں. جب قبریں گنے گئے تو اللہ نے اوپر سے آیت اتاری الہاکم التکاثر، دنیا میں اتنے محب ہو گئے ہو حتی زرتم المقابر، اب قبریں گننے پہنچ گئے. تو وہ تو قبریں زمین پہ گننے گئے تھے. قرآن زمینی قبر کہتے تو ماننے پہ تیار بھی نہیں ہے. اچھا ایک اور بات، عبداللہ بن ابی جیسا منافق دنیا میں شاید پیدا نہ ہو، بہت بڑا بے ایمان تھا، صحابہ کا دشمن تھا، مر گیا. حضرت عمر جیسے بندے نے رسول اللہ کا دامن تھام لیا، کہ یا رسول اللہ اس بے ایمان کا جنازہ نہ پڑھیے، یہ تو بڑا فلاں تھا فلاں تھا فلاں. حضور فرمان لگے عمر بات تو ٹھیک ہے لیکن میں رحمت للعالمین ہوں، میرے استغفار سے ایک بندہ جنت جاتا ہے تو ہمیں نقصان تو نہیں ہے، پڑھنے دے. حضرت عمر نے بھی پیچھے ٹھہر کے پڑھا ہے جنازہ، یاد رکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس مسئلے پہ اختلاف کرنے کے باوجود حضرت عمر نے جنازہ پیچھے پڑھا ہے. ایک اور واقعہ، اب ذرا توجہ رکھنا، میں آپ کو کہاں لے جاتا ہوں آپ کا بھی ذہن نہیں ہے وہاں. اور اس وقت جو عروہ بن مسعود الثقفی رضی اللہ عنہ جو مسلمان نہیں ہوئے تھے اور صلح حدیبیہ پہ آئے تھے، اور حضور نے لکھوایا تھا ھذا صالح من محمد الرسول اللہ، تو اس نے کہا تھا محمد الرسول اللہ کاٹو، ہم آپ کو محمد الرسول اللہ مانتے تو آپ سے جھگڑتے، محمد ابن عبداللہ لکھو. حضرت علی لکھ رہے تھے، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا علی یہ لفظ کاٹ دو. حضرت علی کہنے لگے یا رسول اللہ مجھ میں جرأت نہیں ہے کہ رسول اللہ لکھ کے کاٹوں، میں نہیں کاٹ سکتا. حضور نے فرمایا اچھا کہاں لکھا؟ کہا یہاں لکھا. پھر حضور نے میٹ دیا. اس موقع پہ علی نے بھی تو اختلاف کیا ہے نا حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ. اب ذرا توجہ رکھنا، میں آپ کو ایک جملہ دینے لگا ہوں تاریخی. رسول اللہ قائد ہیں، قائد کا بیان پالیسی ہوتا ہے. صحابہ کارکن ہیں، کارکنوں کا جذبات ہوتے ہیں. جب کارکنوں کے جذبات قائد کی پالیسی سے ٹکرائیں تو یہ دونوں واقعے بتاتے ہیں کارکن کو قائد کی مان لینی چاہیے، باوجود کہ اختلاف رائے، قیادت کی پالیسی کے تحت اپنی بات کو مان لینا چاہیے. یہ میری دلیل نہیں ہے، یہ لفظ میرے نہیں ہے، نہ میرا اتنا بڑا منہ ہے میں یہ لفظ بولوں. یہ قائد جمعیت، قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہ العالیہ کے الفاظ ہیں. یہ میں نے ان کی بات کو اپنی زبان میں نقل کیا ہے. تو اسی لیے یہ دو موقع ایسے ہیں. چلو تو یہ جو مسئلہ ہے، حضرت عمر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اس بے ایمان کا جنازہ مت پڑھائیے. تو حضور نے پڑھا دیا. پھر قبر پہ جانے لگے تو اللہ نے آیت اتاری، عمر سچ کہتا تھا، جنازہ نہیں پڑھانا، آئندہ مت پڑھائیں. وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، مرتے مر جائیں یہ لوگ منافق، آپ جنازہ مت پڑھائیے.
اچھا چلو قبر پہ جاؤ، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، فرمایا قبر پہ بھی نہ ڈالو۔ سورہ نمبر 9 سورۃ توبہ آیت نمبر 84 ہو گیا۔ یہ جو حضور قبر پہ جا رہے تھے، سجین جا رہے تھے عبداللہ بن ابی کی قبر پہ، تو قبر زمینی تھی۔ اگر زمینی قبر نہیں ہے تو پھر یہ آیت کیوں آئی ہے؟ اس طریقے کی کئی آیاتیں آگے بھی آ رہی ہیں، میں اس پہ تفصیل چلاؤں گا۔